بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عاشقان سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بیت نمبر 137 میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں تمام ساتھی اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آئیں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام بھی عشق کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ عاشق کو کیسے جلاتا ہے اور کہاں لے کے جاتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس کلام میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جن ساتھیوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہوتا رہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق اندر باہیں بھڑکن ہر دم رن دے جلدے ہو۔ عاشق کے اندر جسم کے ہر اعضاء کو آگ لگی رہتی ہے، وہ ہر سانس کے ساتھ جلتے ہیں۔ حضرت حق بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق جب تصور اسم اللہ ذات میں غرق ہو کر نفس امارہ کا قتل کرتا ہے تو اس عاشق کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ دیدار پروردگار حاصل ہو جائے۔ اس کی ہر سانس میں ذکر الہی درد کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے وجود کا ہر اقبال اس دیدار محبوب کے عشق میں جل رہا ہوتا ہے۔ عاشق حقیقی کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اس آگ سے خود کو بچائے، بلکہ عاشق کی حیات ہی اس آگ میں جلنا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 112 میں فرمان رب کریم ہے، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ عشق کی آگ وہ آگ ہے جو دل درویش و عاشق کے سوا اور کہیں قرار نہیں پکڑتی۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقل بیدار میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اگر تو دیوانہ صفت عاشق باللہ ہو جائے تو ہر ایک مقام و مرتبہ اور معرفت سے گزر جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے دوسرا مصرع میں فرماتے ہیں، دنیا والے فکر اندیشے ہیٹ پیراں دے ملدے ہو۔ عاشق لوگ دنیاوی فکر اندیشے پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشاق حقیقی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں ہوتے اور ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، ان کی نظر دیدار پروردگار میں تڑپ رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عشاق حقیقی کی سوچ یہی ہے کہ دنیا کی لذت اور اس کی فکر راہ عشق میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ دیدار پروردگار کی لذت میں محو و مست رہتے ہیں اور تصور اسم اللہ ذات کے سمندر میں ہمہ وقت غوطہ زن رہتے ہیں۔ سورہ الحدید آیت نمبر 20 میں فرمان رب کریم ہے، خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید کلام ایک مقام پر فرماتے ہیں،
جو لوگ دنیا کی قید میں پھنس جاتے ہیں ان کے وجود میں خطرات شیطانی، وسوسہ، وہم، نفسانی حرص و حسد، طمع، لالچ اور تکبر قرار پکڑ لیتے ہیں، ورنہ تکبر اور غرور کرنے لگ جاتے ہیں، جس کے سبب وہ راہ حق سے مطلق بھٹک جاتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرماتے ہیں، جتول عشق مہاراں چھکدا قدم ادائیں چل دے ہو۔ عشق عاشق کی مہار جس طرف کھینچتا ہے عاشق کے قدم اسی طرف چلتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق کی مہار یعنی اس کی ڈور عشق کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے کھینچتا ہے، عاشق کے قدم بھی اسی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب محکم الفقراء میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، جو دل اللہ تعالیٰ کی محبت و عشق کے سبب پر درد اور پر سوز ہے، وہ دنیا و اہل دنیا سے مطلق سرد ہے اور اسے مکمل جمعیت حاصل ہے۔ اب دیکھتے ہیں جمعیت کسے کہتے ہیں۔ جمعیت یہ ہے کہ ما سوائے اللہ کے ظاہری اور باطنی ایسی تمام چیزیں جن میں انسان ہر وقت مستغرق رہتا ہے ان سے باہر نکل آئے اور اپنا رخ اپنے مولا کی طرف ہی کرے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے چوتھا مصرع میں فرماتے ہیں، عاشق وانگ پتنگیاں باہو پرت جواب نہ گھل دے ہو۔ اس مصرع میں لفظ پتنگیاں کا استعمال ہوا ہے، یعنی وہ کیڑا مکوڑا حشرات الارض جو روشنی کے گرد چکر لگاتا ہے، آخر اپنی جان دے دیتا ہے مگر اس کا طواف نہیں چھوڑتا اور وہ کسی کو جواب بھی نہیں دیتا۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق اس پتنگے کی مانند ہے جس کی روشنی اسم اللہ ذات ہے۔ عاشق کی غذا بھی ذکر اسم اللہ ذات ہے اور وہ اسم اللہ ذات کی روشنی پر ایسا عشق کماتا ہے کہ وہ اس کے گرد طواف کرتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں رہتی، وہ اپنے معشوق یعنی پروردگار کے دیدار میں غرق ہو جاتا ہے اور دنیاوی لذتوں سے، نفسانی خواہشات سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور وصال حق ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب طرفۃ العین میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، عشق توحید وہ ہے کہ جب وہ وجود پر موکل ہو جائے تو وجود میں ما سوائے اللہ کے کچھ باقی نہ رہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دیوان باہو میں ایک مقام پر فرما رہے ہیں، اے جان کو جلانے والے عشق آ جا، میں اپنے آپ کو تجھ سے جلا ڈالوں، اگر تو جلا دے تو مرحبا، ورنہ میں یقیناً اپنے آپ کو تجھ سے جلا ڈالوں۔ دیوان باہو ہی میں ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں، عاشق کو چاہیے کہ محبوب کے حضور میں خون بہائے اور جان پیش کر دے تاکہ محبوب دیکھ لے کہ یہ میرا سچا عاشق ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیت نمبر 138 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔